اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ورضیتم بالحیاة الدنیا ومن الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی ان آیات میں تذکرہ ہے غزوہ تبوک کا اور اس کے متعلق واقعے کے ضمن میں بہت سی ہدایات، نصیحتیں، احکام مسلمانوں کے لیے درس، سبق ان آیات میں پوشیدہ ہے. غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آخری غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں خود نبی کریم علیہ السلام نے شرکت کی. تو پہلا غزوہ تو بدر ہے اور آخری غزوہ تبوک. تبوک ایک مقام کا نام ہے. یہ مدینہ طیبہ کے شمال میں، اتر کی سائٹ میں، ملک شام کی سرحد پر واقع ہے اور یہ صوبہ شاہ روم عیسائی بادشاہ کے ماتحت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا
اور حنین میں بھی آپ کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمان مدینہ طیبہ واپس آ گئے، تو جزیرۃ العرب کا اکثر حصہ فتح ہو چکا تھا۔ 8 سال مسلمان دشمنوں سے لڑتے رہے، اب تھوڑا سا دم لینے کا ان کو موقع ملا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہو جائے، لہذا یہ وعدہ پورا ہونا باقی تھا۔ اس لیے نہ اللہ کے نبی کو فرصت اور نہ مسلمانوں کو فرصت ملی۔ 8 سال مسلسل جنگ کرنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ ملک شام سے جو لوگ زیتون کا تیل اور زیتون بیچنے کے لیے مدینے آتے ہیں، ان میں سے کسی نے آپ کو خبر دی کہ روم کے بادشاہ نے 1 لاکھ فوج مقام تبوک میں اکٹھا کر دی اور اس نے پیشگی ہر سپاہی کو، فوجی کو 1 سال کی تنخواہ بھی دے دی اور بڑے وعدے کیے ہیں۔ اس کا ارادہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم خود جا کر کے مقابلہ کریں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وقت صحابہ کا بڑا سخت امتحان تھا، 8 سال لڑتے رہے، تھوڑا سا دم لینے کا موقع ملا، اور پھر یہ زمانہ سخت گرمی کا بھی تھا، اور یہ زمانہ کھجوروں کے پکنے کا بھی تھا، فصل کے ٹوٹنے کا تھا، اور مدینے کے لوگ زیادہ تر کاشتکار تھے، زیادہ تر باغبان تھے، اور ظاہر بات ہے جس طرح سرکاری ملازمین مہینہ ختم ہوتے ہی ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، مہینہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، ایسے جو لوگ باغبان ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں، جیسے ہی پھل ٹوٹنے کا زمانہ آتا ہے، قریب آتا ہے، تو ان کی جیبیں بھی خالی ہو جاتی ہیں، اور پورے سال کی گزر اوقات کا مدار اسی فصل پر ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم، فصل تیار۔ پھر تیسری بات، ابھی تک جن لوگوں سے مقابلہ کیا تھا وہ اپنے جیسے لوگ تھے، اب جو مقابلے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ باقاعدہ تربیت یافتہ فوج ہے، تربیت یافتہ، ٹریننگ پائی ہوئی ایک ملک کی باقاعدہ فوج، اور جانا بھی قریب نہیں ہے، بہت دور دراز کا سفر، تنگی کا وقت۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کا اعلان ہوتا ہے کہ چلو اس سخت امتحان میں جو کامل صحابہ کے کئی طبقے ہو گئے، یعنی ایک تو ان لوگوں کا طبقہ تھا جو کامل و مکمل لوگ تھے، انہوں نے آواز سنتے ہی فوراً لبیک۔ دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا تھا جن کو تھوڑا سا پس و پیش ہوا، لیکن بعد میں وہ بھی سنبھل گئے اور چلیں گے، ہوگا نقصان ہوگا، دیکھا جائے گا۔ تیسرا طبقہ ان مسلمانوں کا تھا جن کو کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی کاہلی کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ چوتھا طبقہ منافقین کا تھا،
جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے ان کے لیے بڑا سخت مسئلہ تھا، اس لیے ان منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے تاکہ جنگ میں جانے سے مجھے معاف کر دیا جائے۔ پھر ان میں سے آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا منافقین کا جو جاسوسی کے طور پر لشکر میں ساتھ میں گیا تھا۔ اللہ نے ہر طبقے کا حال الگ الگ آیات میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال نہ جانے والے تھوڑے تھے اور جانے والوں کی تعداد بہت تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ کتنا؟ 30,000 کا پہلا موقع تھا۔ اس پورے لشکر کا انتظام کرنا ایک مشکل مسئلہ تھا، سواریاں بھی چاہیے، دور دراز جانا ہے۔ اسی موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کیا تھا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس تنگی کے وقت میں اسلامی لشکر کی مدد کرے اور انتظام کرے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہی وہ موقع ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑی رقم اور سب سے بڑی مدد پیش کی۔ 900 اونٹ اور گھوڑے اور سونا اور چاندی الگ سے، کئی مرتبہ اعلان کیا، کئی مرتبہ کھڑے ہو۔ اور اسی موقع پر حضرت فاروق اعظم نے اپنے کل مال کا آدھا خدمت اقدس میں پیش کر دیا تھا۔ اور یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان لا کر آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا تھا۔ تو عرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مقام تبوک میں پہنچ گئے، اور وہاں آپ نے کئی روز تک قیام کیا۔ جو دشمن تھا عیسائی بادشاہ، اس کے دل پر اللہ نے رعب طاری کر دیا، اور وہ جانتا بھی تھا کہ آپ سچے رسول ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس حضور پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا جب پیغام بھیجا تھا، کب؟ سن 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے بعد، جب اس نے حضرت ابو سفیان کو بلایا تھا جو تجارت کے لیے وہاں مقیم تھے، کہ یہ خط آیا ہے، جن کو جانتے ہو تم؟ اور اس نے کئی سوال کیے، اور حضرت ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کے جوابات دیے۔ اور بادشاہ نے ہر جواب میں کیا کہا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خط لکھا ہے، پہچانتے ہو تم؟ ہاں۔ کہا ان کا خاندان کیسا ہے؟ کیا پوچھا بھائی؟ خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ سب سے اعلیٰ خاندان ہے مکے کا۔ تو بادشاہ نے کہا انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اعلیٰ خاندان ہی میں آئے ہیں۔ پھر اس نے کیا پوچھا؟ ان کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، دعوت قبول کرنے والے ہیں، وہ زیادہ تر مالدار لوگ ہیں یا غریب؟ تو کہا زیادہ تر تو غریب غربا ہیں۔ کہا تمام انبیاء کا یہی حال تھا، ان کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے غریب لوگ ہی تھے۔ تو ابو سفیان اندر اندر سوچ رہے ہیں کہ بتائیے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا اللہ کے نبی کا۔ پھر اس کے بعد کہا اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ اسلام سے پھرتے بھی ہیں، اسلام چھوڑتے بھی ہیں، مرتد بھی ہوتے ہیں؟ کہلے جی نہیں، بہت ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، مگر کوئی ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو شاہ روم نے کہا جب ایمان کی بشاشت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ایمان کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔
تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں یہ تو عجیب و غریب بات، ساری باتیں انہی کے حق میں جا رہی ہیں، وہ ہمارے دشمن۔ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ جھوٹ بول دوں، مگر اس نے کہا جھوٹ نہ بولنا، اور مجھے بھی اس کا اندیشہ تھا اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کہی تو لوگ میری اولاد کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے اس کے باپ نے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ اتنی گندی اور گھناؤنی چیز تھی، عربوں کے معاشرے میں شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شرابیں پیتے تھے، مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس لیے کوئی منافق نہیں تھا ان میں، مکے والوں میں۔ منافق کہاں تھے؟ مدینے میں۔ مکے والوں میں کوئی نہیں تھا منافق، آر پار بالکل بات کرتے تھے، مانتے ہیں تو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ ملا بھی نہیں، تو میں نے ایک بات کہی، کہا شاید بادشاہ اس سے بدظن ہو جائے۔ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی، میں آسمانوں پہ گیا اور رات ختم نہیں ہوئی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ واقعہ بتا کر کے بادشاہ کو نبی کے خلاف ورغلانا چاہا۔ تو وہیں پر جو بیت المقدس کا مسجد اقصیٰ جہاں یہ ہنگامہ برپا ہے، جو اس کا پادری تھا اور جو اس کے پیش امام پوپ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اور میں وہ رات بھی جانتا ہوں جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سارے پادری گوش برآواز ہو گئے، بادشاہ بھی حیرت میں۔ کہا اس لیے کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا میرا معمول تھا کہ میں نماز کے بعد سب جب چلے جاتے تو دروازے مسجد اقصیٰ کے بند کروا دیتے تھے۔ اس رات میں جب میں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو دروازہ بند ہی نہ ہوا۔ سارے عملے نے اسے زور لگایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کاریگروں کو دکھایا تو کاریگروں نے کہا اس کے اوپر بوجھ آ گیا ہے، چھت کا وزن اس وقت نہیں ہوتا، صبح دیکھا جائے گا۔ کہ وہ دروازہ کھلا رہ گیا۔ جب میں صبح آیا تو میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ کے دروازے پر جو چٹان اور پتھر ہے اس میں سوراخ ہے، حالانکہ سوراخ بند ہو چکا تھا، اور کسی جانور کے باندھے جانے کے نشان بھی ہیں اس میں۔ یہ پتھر وہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا یہ دروازہ نہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے آج یہاں نبی کی آمد ہوئی ہے۔ تو وہ تو اندر اندر ہو چکا تھا مسلمان۔ کون؟ شاہ روم ہرقل کو یقین آ گیا، مگر اس نے تمام پادریوں کو اور اپنی قوم کو آزمانے کے لیے دروازے بند کرا دیے اور سب اجلاس بلایا، اور اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، ہماری کتابوں میں ذکر ہے آخری نبی آنے والے ہیں اور انہی کا خط آیا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر کے ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ تو سارا مجمع ایک دم سے بفر گیا غصے میں اور بھاگنے لگے، مگر دروازے تو سب بند تھے۔ بادشاہ نے جو رنگ محفل دیکھا اس نے کہا کمال ہے، تم لوگ کتنے بے وقوف ہو، ارے یہ سچائی نہیں، میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، دیکھیں تم اپنے مذہب میں کتنے کچے ہو، دیکھیں تم اپنے مذہب میں کتنے کچے ہو، میں امتحان لینا چاہتا تھا اور تم لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے اس نے صرف اس لیے کہ اس کا ملک بچ جائے، بادشاہت خطرے میں نہ پڑے، اس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور دیکھ بادشاہ پہ رعب طاری ہوا اور وہ بادشاہ لڑنے کے لیے اس نے کوئی فوج تبوک کے مقام پر
کیا کیا؟ اچھا جگ رہے آپ؟ نہیں بھیجی. چند دن آپ نے قیام کیا اور اس کے بعد آس پاس کے جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے. اس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے. یہ چونکہ اہم واقعہ تھا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی جب کبھی کسی غزوے میں جاتے تھے تو صاف صاف پہلے سے نہیں بتاتے تھے، لیکن اس غزوے میں آپ نے صاف بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے. اور عام غزوات میں یہ بھی اعلان نہیں کرتے تھے کہ سب کو چلنا ہے. اس غزوے میں اعلان تھا کہ سب کو چلنا ہے، بوڑھا ہو یا جوان، غریب ہو یا مالدار، پیدل چلنے والا ہو یا سوار، ہر آدمی کو چلنا ہے. تو یہ جہاد کیسا تھا؟ فرض عین. ویسے تو جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ، تھوڑے لوگ کر لیں باقی لوگوں کو گناہ سے بچ جاتے ہیں. لیکن یہ فرض عین جب ہو جاتا ہے تو پھر جیسے ہر آدمی پر نماز فرض ہوتی ہے ایسے ہر آدمی میں اس میں شرکت کرنا بھی فرض ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں. اللہ کیا کہہ رہا سنیے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. استثقلتم الی الارض، تم زمین سے لگے جا رہے ہو، زمین سے چمٹے جا رہے ہو، تم نکلنا پسند نہیں کر رہے ہو، تم گھر میں رہنا پسند کر رہے ہو. کیا بات ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے قناعت کر لی دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ایسا ہے کیوں؟ خدا کا حکم نبی کا حکم سننے کے بعد یہ سستی کیوں ہے؟ مرض کیا ہے؟ مرض کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ یہی نہیں، اس واقعے میں نہیں بلکہ ہمیشہ نیک کاموں میں جو سستی ہوتی ہے اور گناہوں میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت. میاں کون جائے وہاں پریشانیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے، ہو سکتا ہے مال بھی چلا جائے، شہید ہو جائے. یہی تو ہوتا ہے. دنیا کی محبت، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. پھر دنیا کی اس محبت کا علاج کیا ہے؟ کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آخرت کی فکر پیدا کرو. یہ دنیا چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. آخرت کے آرام کو تھوڑی سی دنیا لے کر کے برباد مت کرو. یہ جو عقیدہ ہے فکر آخرت کا، یہ انقلابی عقیدہ ہے. یہ آدمی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. دنیا میں امن اور انصاف، عدل کا بول بالا جبھی قائم ہوگا جب آدمی کو آخرت کی فکر ہو. جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ درندہ، جانور، جانوروں سے بدتر، جس کا مظاہرہ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے. بے بس ہیں، نہتے ہیں، مظلوم ہے، اور اتنے وزنی بم برسائے. کتنے شہید ہو گئے؟ نہ بچوں پہ ترس آ رہا ہے، نہ عورتوں پہ آ رہا ہے، ان غریبوں کو تڑپنے پہ بھی نہیں ذرہ برابر. ایسا اس قدر سخت دل. اور مسجدیں محفوظ نہیں، اسپتال محفوظ نہیں. جو قانونی اعتبار سے جنگی جرائم کے اندر یہ چیز آتی ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور خود بھی ظلم کر رہا ہے اور بڑے بڑے ظالم اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. پیسہ بھی دیں گے، اسلحے بھی دیں گے، اور کرو جو کر رہے ہو تم. اور جو مسلمان ہیں وہ کیا ہیں؟ 57 اسلامی ملک، وہ سب خاموش
تماشائی بنے ہوئے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں، مگر ذرہ برابر ان کے اندر جو نہیں رینگ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مرض بتایا۔ کیا مرض ہے؟ دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت کا علاج کیا ہے؟ فکر آخرت۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، فرما اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا تم دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے؟ تم نے قناعت کر لی کہ بھئی یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور آخرت کی زندگی سے تم نے آنکھیں بند کر لی؟ حالانکہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا عیش و آرام آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کو یقین ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے میدان میں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ نہیں جائیں گے یہاں سے، شہید ہی تو ہو جائیں گے، اللہ تو راضی ہوگا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ ان میں فکر آخرت ہے، وہ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان میں آخرت کی فکر نہیں ہے، اور وسائل موجود ہیں، تعداد موجود ہے، طاقت موجود ہے، مگر دیکھ رہے ہیں اور ذرہ برابر بیان تک نہیں دے رہے۔ صرف ترکی کا بیان آیا صاف صاف کہ یہ لوگ جو مقابلہ کر رہے ہیں مظلوم ہیں، یہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ ورنہ اتنا تک کہنے کے لیے مسلم حکمراں تیار نہیں ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، زبان سے اتنا بھی نہیں کہتے۔ یہ ہے کیا چیز؟ اللہ نے قرآن میں تمام بیماریاں بھی بتائی ہیں، اور بیماریوں کا سبب بتایا ہے، اور بیماریوں کا علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ فرماتا اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا تم مطمئن ہو گئے، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ تو سنو، فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، تو نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی سی۔ کتنی؟ بہت تھوڑی سی۔ کل قیامت کے پتہ چلا ہمیشہ کی تکلیف تم نے خرید لی۔ دنیا میں تھوڑی سی مصیبت ہوگی، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا آرام تو ملے گا۔ کیا ہوگا؟ جب آخرت ہوگی تو لوگوں کو کیا لگے گا؟ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا فِيهَا، گویا کہ دنیا میں وہ نہیں رہے، الا کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا فِيهَا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا کہ صبح کے وقت شام کو رہے تو موت آ گئی، یا صبح تھے اور شام کو موت آ گئی، اتنا تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سنو، اگر تم لوگ راہ خدا میں نہیں نکلے تو کیا ہوگا؟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں سخت سزا دے گا دنیا میں، اور آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے میں اللہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ اسلام تو رہے گا، دین تو رہے گا، خدمت کرو گے تو تم بھی رہو گے، نہیں خدمت کرو گے تمہیں ہٹا دیا جائے گا، اور دین کے خدمتگاروں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو ان کو، کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تم ساتھ میں نہیں جاؤ گے تو کیا مطلب؟ جس دین کو وہ لے کے آئے وہ مٹ جائے گا؟ کیا میرے نبی کو قتل کر دیا جائے گا؟ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، دین بھی باقی رہے گا، اور دین کے پیغامبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلامت رہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی نظر ہے اسباب پر، اتنے بم ہیں، اتنی فوج ہے، اتنا سامان ہے، دنیا دیکھے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ کی ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور کر کے دکھایا اس نے۔ اللہ پھر فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے اور ان کے حکم پر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو سمجھ لو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ تم نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کے دین کی مدد کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے کرے گا نہیں، اللہ اس سے زیادہ خطرناک حالات میں اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے، اس میں تو وعدہ ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کی تو کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ پھر آگے کیا بتایا؟ اور اللہ اپنے نبی کی مدد کر بھی چکا ہے۔ کب؟ اس سے زیادہ خراب حالات۔ اس سے زیادہ خراب حالات کیا ہوں گے؟ مدینے میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو کتنے صحابہ تھے؟ دیکھیے سب خاموش بیٹھے، اچھا 1400 تھے، سبحان اللہ۔ جب مکہ فتح ہوا 10,000 تھے، 10,000 تھے۔ حنین بھی فتح ہو گیا تو اور تعداد بڑھی، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ایک آدمی کے علاوہ، اور وہ حضرت صدیق اکبر۔ اس سے زیادہ خطرناک موقع تھا یا نہیں تھا بتائیے؟ اللہ کہتا اس وقت اللہ نے مدد کی۔ کیسے مدد کی سنیے؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا کہ اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا قتل کرنے کے لیے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، جبریل نے آپ کو بتا دیا آج پروگرام ہے، سارے لوگ تلوار لیے وہ دروازے کے ارد گرد کھڑے ہوئے گھر کے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور کہا یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں دے کے تم مدینے آ جانا۔ وہ مطمئن ہو گئے، اب میرا کوئی بال بیکا کر نہیں سکتا، وہ لیٹ گئے، لیٹے بھی اور بستر پر سوئے بھی۔ یہ حضرت علی کا ایمان تھا، کتنا بڑا ایمان۔ ایسے موقع پر ایک تو کوئی آدمی کسی کی جگہ پر جب پتہ ہو چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں تلواریں لیے ہوئے، وہ کہے ہماری جگہ پہ لیٹ جاؤ، تو کوئی لیٹنے کے لیے تیاری نہیں، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو نیند تو آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مگر صحابہ کا ایمان، فرمایا کہ تم مدینے آ جانا یہ امانتیں دے کر کے، اس کا مطلب یہ تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور لیٹ گئے، سو بھی گئے۔ اور حضور پاک علیہ السلام باقی صحابہ تو ہجرت کر کے سب کہاں؟ مدینہ طیبہ۔ اب بچا کون؟ ایک اکیلے صدیق اکبر، اور وہ بچے نہیں، ان کو روکا گیا تھا باقاعدہ، ان کو پہلے سے روکا گیا تھا اسی کام کے لیے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا۔ انتہائی خطرناک سفر، اور جو انتہائی خطرناک سفر ہوتا ہے اس موقع پر جو ساتھی لیا جاتا ہے جو انتہائی کمزور ہو، ہے نا، انتہائی بزدل ہو، اور جس کی وفاداری پر یقین نہ ہو، ایسے ہی آدمی چھانٹا جاتا ہے، اور جو انتہائی عقل کے اعتبار سے بھی بڑا کمزور ہو، وہی لیا جاتا ہے ایسے خطرناک موقع پہ۔ پھر سب سے سمجھدار، سب سے بہادر، سب سے مخلص، سب سے وفادار، یعنی سب وفادار ہیں مگر اتنا وفادار کوئی نہیں۔ بے وفا تو آپ کے صحابہ میں کوئی بھی نہیں ہے،
سب بہادر ہیں مگر اتنا بڑا بہادر کوئی نہیں، سب عقل مند ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، سب عاشق ہیں نبی کے مگر ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں، اس کا انتخاب کیا۔ حملہ حیدری میں لکھا ہوا ہے، جو شیعہ مذہب کی کتاب ہے، پے ہجرت نیز آماد ابود کہ سابق رسولش خبرداد ابود، کہ ہجرت کے لیے ابو بکر تو پہلے سے تیار تھے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو پہلے سے بتایا تھا، نزدیک آ قوم پر مکر رفت بسوئے سرائے ابو بکر رفت۔ حضور پاک علیہ السلام ان مکاروں کے پاس سے نکلے اور نکل کے گئے کہاں؟ سیدھے ابو بکر کے گھر پہ گئے، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے سے اونٹنیاں خرید رکھی تھی، پہلے سے سارا انتظام کر رکھا تھا، اور اس کے بعد صدیق اکبر کاندھوں پر بٹھا کر کہاں لے گئے؟ غار ثور میں، اور غار ثور میں 3 دن قیام رہا۔ کتنے دن؟ تاکہ دشمن جو تلاش کر رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر کے پیدل، وہ تلاش کرتے کرتے تھک جائیں، پھر یہاں سے نکلا جائے۔ 3 دن قیام، اور تینوں دن کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ بولو، صدیق اکبر کے گھر سے۔ بکریاں کو دودھ کون پلا رہا ہے؟ صدیق اکبر کا غلام۔ مکے سے خبریں کون لا رہا ہے؟ صدیق اکبر کے بیٹے عبداللہ۔ عامر ابن فہیرہ ان کے غلام۔ کھانا کس نے تیار کیا؟ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء نے اور حضرت عائشہ نے۔ آپ سوچئے، پورا گھرانہ ابو بکر صدیق کا اس خدمت کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اگر مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ مدد کرے گا، وہ مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا کافروں نے۔ ثانی اثنین، وہ 2 میں کے دوسرے تھے، یعنی 2 ہی آدمی تھے صرف، تیسرا کوئی اور نہیں تھا۔ 2 میں کے دوسرے، ایک ابو بکر سے اور ایک اللہ کے نبی تھے۔ کہاں تھے دونوں؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ وہ غار پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، بالکل بلندی پہ، 5314 فٹ اونچا، اور الحمدللہ میں نے اس غار کو دیکھا ہے اوپر چڑھ کر کے۔ ہزارہا لوگ چڑھے اور اترے۔ اب تو پھر بھی راستہ جب لوگ گزرتے ہیں تھوڑا بہت نارمل ہو جاتا ہے، اس زمانے میں کیسا ہوگا؟ اور اس پر چڑھنا انتہائی مشکل۔ اس لیے صدیق اکبر کا اگر عشق، ان کی ہمت، ان کی وفاداری اگر معلوم کرنا ہے تو کیا کرو؟ غار ثور پہ چڑھ کے دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا۔ جاؤ نہ کہیں اور نہ کسی اور سے پوچھو، جاؤ نہ کہیں اور نہ کسی اور سے پوچھو، خود سید عالم یا رہے ثور سے پوچھو۔ اللہ کے نبی سے پوچھ لو ابو بکر کیا ہیں، یا غار ثور کے راستے سے معلوم کرو ابو بکر صدیق کیا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے اور تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے، اور وہ غار کتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کھڑے ہو کے بھی آدمی نہیں جا سکتا، اور بیٹھ کے بھی نہیں لیٹ کے جا سکتا ہے، سب سے اوپر۔ اب وہ آدمی کھڑا ہوا تو کیا دکھے اندر؟ جب آدمی لیٹ کے جا سکتا ہے تو کھڑا ہوا آدمی اندر والے کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، مگر اندر والا دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو حضور گھبرائے۔ صدیق اکبر اپنے لیے نہیں، جان مال تو سب لٹا ہی چکے تھے کہ پوری دنیا اور کائنات کی امانت میرے حوالے ہے، کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نہ آ جائے۔
اس لیے فکر تھی تو کہا اے اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، یعنی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ایسے موقع پر نہ اسباب ہیں، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی مضبوطی ہے، اور سامنے دشمن موجود ہے، 100 اونٹ کا انعام بھی ہے۔ ایسے موقع پر دل کا ثابت رہنا یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ اللہ کے نبی پریشان نہیں ہیں، اللہ کے نبی خود بھی ثابت قدم ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی تسلی دے رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، ساتھی کون تھا اس موقع پہ؟ ساتھی کون تھا نبی کا؟ ہاں، صدیق اکبر سے، اکیلے، کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا اس آیت میں ابو بکر کے علاوہ۔ اللہ نے ابو بکر کو قرآن میں کیا کہا؟ نبی کا ساتھی کہا ہے، یعنی صحابی کہا ہے۔ اس لیے علماء نے کیا لکھا؟ اگر کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے تو مسلمان رہے گا، گنہگار ہوگا، مگر ابو بکر کی صحابیت کا جو انکار کر دے گا وہ فوراً کافر ہو جائے۔ کیوں؟ اس نے آیت قرآنی کا انکار کر دیا۔ ابو بکر کو چھوڑنے کے بعد ایمان آدمی کے دامن میں نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ نے ان کی قربانیاں کو ان کو صلہ عطا فرمایا ہے، تمام صحابہ سے ممتاز، اور وہ خدمت کی صدیق اکبر نے، اللہ اکبر، یہ انہی کا حق تھا۔ رات کے اندھیرے میں پہلے تو کیا کیا؟ کندھے پہ بٹھایا، اور پھر غار پہ چڑھے۔ خود اکیلے چلنا مشکل، اللہ کے نبی کو بٹھا کے، اور پھر وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر جگہ آگے ہیں، اور ابو بکر ہر جگہ نبی کے پیچھے ہیں، مگر ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں ابو بکر آگے ہیں اور نبی پیچھے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ غار ثور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ٹھہریے۔ کیوں؟ میں پہلے داخل ہوں گا۔ ان کان فیہ شیء اصابنی دون ذلک، اگر کوئی خطرناک چیز ہو تو اس کا خطرہ اور اذیت مجھے پہنچ جائے اور آپ محفوظ رہیں، اس لیے آپ ٹھہریں تو ذرا صاف میں کر لوں جا کر، اور جھاڑو کے لیے کافی ہے میرا دامن۔ حضور سے کہہ رہے ہیں آپ ٹھہریں، میں صاف کر لوں۔ اب جا کے غار کو صاف کیا، اس میں تھے سوراخ، اپنی چادر پھاڑ کر سارے سوراخوں میں کپڑا ٹھوس دیا، پھر بھی ایک بچ گیا، وہاں پہ رکھ دی اپنی ایڑی، اور کہا تشریف لائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے سفر سے تشریف لائے، اور صدیق اکبر کی ران پر اپنا سر رکھ کر کے لیٹے۔ صاحب حملہ حیدری لکھتے ہیں نشستند یکجا بہم ہر دو یار، یہ شیعہ مورخ ہیں، کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے دونوں دوست آپس میں، اکیلے اور کوئی نہیں ہے۔ رفیق غار کون ہے؟ رفیق غار صدیق اکبر، بیٹھ گئے۔
اللہ کے نبی کا سر رکھا تھا اور تھکن کی وجہ سے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا. ذات والا پہ ہوا نیند کا غلبہ طاری، ذات والا پہ ہوا نیند کا غلبہ طاری، زانوئے یار پہ وہ سو گئے رکھ کر گردن، اپنے دوست کی ران پر سر رکھ کر کے سو گئے. مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. سانپ نے کاٹ لیا، اب سانپ نے کاٹا اس کی وجہ سے تکلیف ہے، لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں صدیق اکبر، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھکن سے چورے سوئے ہوئے ہیں. کہیں آپ کی ہیں کہیں تو پھر یہ کر کیا رہے آپ؟ ٹھیک سے بیٹھیے، آگے بڑھ کے بیٹھیے تھوڑا سا، کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے. سب سے زیادہ آرام کی، ایسے موقع پر آرام کی فکر، خود تکلیف برداشت کر لینا، نبی کو آرام کی خاطر، یہ بہت بڑی قربانی ہے. موذی نے بدرسا، آپ نے پہلو نہیں بدلا. صدیق معظم سی وفا کون کرے گا؟ سوچیے آپ، اس سے بڑھ کر کوئی انداز وفا کیا ہوگا؟ اور حق تو یہ ہے، حق صدیق ادا کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ خصوصیت ہے، اور یہی تربیت کی تھی حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کی، یعنی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور صحابہ ان کا ہار تلاش کر رہے ہیں، اور نماز کا ٹائم، وضو کے لیے پانی نہیں، سب صحابہ پریشان. حضرت صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ مصیبت دیکھنا پڑی ہم لوگوں کو. حضرت صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، دیکھا اللہ کے نبی سو رہے، عائشہ صدیقہ کے گود میں سر ہے، تو صدیق اکبر نے ایک انگلی یوں ماری، ہوگا تمہاری وجہ سے یہ سب دیکھنا پڑا ہے. مگر عائشہ صدیقہ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی. کیوں؟ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے. وہ صدیقہ ہیں، وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، یہ صدیق اکبر ہے. اب کیا ہے، پہلو میں حرکت تو نہیں کی، مگر جب تکلیف کہیں بھی ہو تو سب سے پہلے ہمدردی کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے. کہیں بھی تکلیف درد ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. چنانچہ صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو بے اختیار ٹپکا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے. اور وہ گرا کہاں؟ زمین پر نہیں، چٹان پر نہیں، مسجد کے فرش پر نہیں. کہاں گرا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پر، آپ کے مبارک چہرے پر وہ آنسو گرا. اس کی کتنی قیمت ہے اس آنسو کی، وہ کہاں گر رہا ہے؟ وہ سوچیے آپ، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے شبنم جو ہے وہ گلاب پر گری ہو. آنسو گرا یوں روئے رسالت مآب پر، قربان گویا ہو گئی شبنم گلاب پر. اللہ کے نبی کا چہرہ گلاب کی طرح ہے، اور آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اوس اور شبنم گلاب کے اوپر پتیوں پر گر رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھلی. کیا ہوا؟ بتایا. حضور پاک علیہ السلام نے مبارک لعاب صدیق اکبر کے پیر میں وہیں پہ لگا دیا. اب لعاب کا لگنا تھا، سارا زہر سب ختم. خالی زہر ہی نہیں ختم ہوا، بلکہ صدیق اکبر کے پیر اتنے مضبوط ہو گئے کہ جب سارے لوگوں کے پیر ہلنے لگے اور کانپنے لگے، وہاں جس کے پیروں میں لغزش نہیں پیدا ہوئی
وہ اکیلے صدیق اکبر ہیں۔ وہ کون سا موقع تھا جب سارے صحابہ اکرام لرزنے لگے، کپ کپانے لگے، تھر تھرانے لگے؟ کون سا موقع تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا موقع۔ لیکن وہاں جو سب سے بڑا عاشق تھا وہی ہوش میں تھا، اور صرف ہوش میں نہیں تھے بلکہ تمام بے ہوش لوگوں کو ہوش میں لائے ہیں ابو بکر صدیق۔ سوچئے کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ برکت کاہے کی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک لعاب کی ہے۔ حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تھا، پھر تا زندگی کبھی دکھی نہیں وہ آنکھ، اور صدیق اکبر کے پیر میں لگایا، پھر اس پیر میں کبھی لغزش نہیں پیدا ہوئی۔ یہ کمال کس کا ہے؟ لعاب مبارک کا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاؤں میں ساجد، کسی کی آنکھوں میں، کسی کے پاؤں میں ساجد، مرحوم ساجد صدیقی مرحوم لکھنؤ کے ایک شاعر تھے، کسی کے پاؤں میں ساجد، کسی کی آنکھوں میں لعاب پاک نبی کا دکھائی دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا لعاب کا اثر کسی کے پاؤں میں اثر دکھائی دے رہا ہے اور کسی کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو غرضے کی وہ نبی کے پردہ فرمانے پہ جس نے جانثاروں کو، نبی کے پردہ فرمانے پہ جس نے جانثاروں کو پے پرواز بخشے بالوں پر صدیق اکبر ہے، پوری امت کو سنبھالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے، اللہ کی مدد، نصرت، حمایت جیسی میرے ساتھ ہے ویسے ہی ابو بکر تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ جو نعمت اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے وہی نعمت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ویسے تو معیت کے معنی اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ ساتھ میں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ ان اللہ ان اللہ مع الصابرین ہے، مانے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ صابرین کے ساتھ کیوں ہے؟ انہوں نے صبر کیا ہے۔ محسنین کے ساتھ کیوں ہے؟ انہوں نے نیکی کی ہے۔ مگر ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں ہے؟ کوئی وجہ نہیں بتا رہا ہے اللہ، بس نبی ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں۔ باقی لوگوں کے ساتھ تو ان کے عمل کی وجہ سے ہے، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ عمل کی وجہ سے نہیں، ان کی ذات کے ساتھ۔ اور معیت اللہ کی مدد جیسی محبوب کے ساتھ ہوگی ایسی تو کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اور جو معیت اور جو نصرت اور حمایت اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ ہے وہی معیت اعلیٰ درجے کی ابو بکر صدیق کو بھی ملی۔ کیوں ملی؟ بس فرق اتنا ہے کہ اس میں اصل معیت کس کو ملی؟ ابو بکر حضور کو ملی، اور ابو بکر صدیق کو وہی چیز تو ملی مگر نبی کے طفیل میں ملی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا۔ کہنے دیکھیے بھائی، جب کبھی کہیں دعوت ہوتی ہے کسی بڑے آدمی کی، آدمی دعوت کرتا ہے، ساتھ میں اس کے خادم بھی آتا ہے، تو جو کھانا مخدوم کھاتا ہے وہی کھانا خادم بھی کھاتا ہے، وہی ساتھ میں رہے گا، وہ ہر وقت خدمت کرنے والا ہے، بستر بھی وہی
سہولتیں بھی وہی، کھانا بھی وہی، مگر فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ جو کھانا اس کو کھلایا جا رہا ہے مالک کو اور آقا کو، یہ اصیل ہے، اور جو غلام خادم کو دیا جا رہا ہے وہ طفیلی ہے، مگر ہے تو دونوں کے ساتھ ایک ہی چیزیں ہیں۔ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ فرماتا یہ اعتماد کیوں تھا؟ اللہ نے نازل کر دی ان پر تسلی۔ کس پر؟ اللہ کے نبی پہ نازل کی، اور ان کی برکت سے ابو بکر پہ نازل کی۔ بعض مفسرین کہتے تسلی یہ ابو بکر پر نازل کی۔ کیوں؟ نبی تو پہلے سے مطمئن تھے۔ بے چین کون تھا؟ کون تھا بے چین؟ ارے کون بے چین تھا؟ تم اتنی دیر میں بولے سن کے دوسرے لوگوں سے؟ بے چینی انہی کو تھا، اور یہ بے چینی اپنی جان کے لیے نہیں تھی۔ عجیب بات ہے، کیسے؟ جب آدمی کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے خوف، اور جب محبوب کے لیے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آتا حزن، غم۔ قرآن نے یہ نہیں کہا لا تخف، بلکہ کیا کہا؟ لا تحزن، رنجیدہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہا ڈریے نہیں۔ جب جان کا خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا؟ لا تخف، ڈرو نہیں۔ قرآن ہی میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو کیا بن گیا تھا وہ؟ تو اتنی دیر میں کیوں بولتے ہو تم؟ کیا بن گیا؟ اژدہا۔ اب اژدہا اگر یہاں آ جائے تو سارے لوگ بیٹھے رہیں گے نا؟ بولو، چھچھوندر نکلتی تو لوگ بھاگتے ہیں، صفیں درم برم ہو جاتی ہیں۔ اژدہا، اور پیغمبر بھی تو انسان ہی ہوتا ہے۔ انسان کس سے ڈرتا ہے؟ سانپ سے، اور سانپ کس سے ڈرتا ہے؟ انسان سے۔ وہ اگر کاٹتا ہے انسان کے تو کیوں کاٹتا ہے؟ ڈر کے مارے۔ ہم نے نہ کاٹا تو یہ ہمارا سر کچل دے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اذا مار بر پائے رائی زنت، کہ سر ترسد سرشنا بکوبت بسنگ۔ مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو، کہتے ہیں اسی لیے سانپ چرواہے کے پیر میں ڈس لیتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں ڈسا تو ابھی پتھر سے میرا سر کچل دے گا۔ تو انسان اگر ہے تو کیا ہوگا؟ ڈرنے والی چیزوں سے ڈرے گا ہی، چاہے وہ بزرگ ہو۔ اچھا بزرگ لوگ نہیں ڈریں گے؟ بھائی انسان تو وہ بھی ہے۔ نبی نہیں ڈریں گے؟ نبی کیا ہوتے ہیں؟ انسان وہ بھی۔ یہ تو طبیعت کا تقاضا، ڈرنے والی چیزوں سے ڈرنا۔ یہ نبوت کے خلاف نہیں، یہ بزرگی کے خلاف نہیں، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو جیسے ہی اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول ہمارے وہاں ڈرتے نہیں ہیں، ڈرو نہیں موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا، ڈر تھا، وہ کس کا تھا؟ ہارون کا تھا۔ کس کا ڈر تھا؟ ارے اپنی جان کا تھا نا۔ لا تخف۔ یہاں ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ ڈریے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے سکینہ نازل کر دیا، تسلی نازل کر دی، اپنے نبی پر نازل کی اور صدیق اکبر پر نازل کی۔ وہ بے چین تھے، مگر بے چینی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کے نبی کے لیے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وہ لشکر کس کے تھے؟ فرشتوں کے تھے۔ فرشتوں نے ان کے چہرے پھیر دیے، نظر نہیں آئے۔ وہ دشمن غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے، عین موقع پہ پہنچ گئے، اور پھر بھی اندر داخل نہیں ہوئے۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا؟ ظاہری اسباب کہ مکڑی نے ایک جالا تن دیا اور جنگلی کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے۔ اب وہ جو آدمی راستہ پہچاننے والا تو اس نے کہا یہیں تک قدموں کے نشان جا رہے ہیں، یہیں گئے ہیں۔ تو ان کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا پاگل ہو، ارے جالا نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ تو لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور کبوتر نے یہاں انڈے دے رکھے ہیں، یہاں گئے ہوتے تو جالا ہوتا اور کہیں یہاں انڈے ہوتے کبوتر کے۔ اللہ نے واپس کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ان کی تائید کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کر دی کافروں کی بات نیچی، یعنی کافر جو چاہتے تھے، جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، اس منصوبے میں ان کو ناکام کر دیا، ان کی تدبیریں غلط کر دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ جو حفاظت کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے دکھا دی اپنے محبوب کی کاہے سے، مضبوط قلعے سے نہ، پھر مکڑی کے جالے سے۔ اور مکڑی کا جالا بڑا مضبوط ہوتا، لوہا لاٹ۔ مکڑی کا جالا مکڑی کا گھر ہے، اور بہت ساری چیزیں گھر بنا کے رہتی ہیں، گھونسلے ہیں، زمین کے اندر سوراخ ہیں، بل ہیں، عجیب عجیب گھونسلے آشیانے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ قرآن کریم نے کہا اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں عنکبوت۔ قرآن میں ایک سورت ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے عنکبوت۔ تو جو سب سے کمزور گھر ہے اللہ نے اس سے حفاظت کر لی۔ معلوم کیا ہوا؟ جالے والے نے نہیں حفاظت کی، حفاظت کرنے والا کوئی اور تھا۔ مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو، اللہ کر رہا تھا حفاظت رسول کی، اور اللہ جب حفاظت کرنے پر آئے تو اسباب دنیا کے ہوں یا نہ ہوں، اللہ حفاظت کرنے پہ قادر ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے زبردست حفاظت فرمائی اور حکمت کے ساتھ حفاظت فرمائی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ مسلمانوں تم سے کہا گیا میدان جنگ میں نکلو غزوہ تبوک کے لیے، اور اگر تم نہیں نکلے تو اللہ تمہیں سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم اللہ کے نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ آج تو تمہاری تعداد اچھی خاصی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد اس وقت کی تھی جب بالکل وہ اکیلے تھے۔ پورا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر وہی مضمون آیا کیا؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، خفافا ہلکے، ثقالا بوجھل، ہلکے مطلب تھوڑے سامان کے ساتھ، ثقالا بڑے سامان کے ساتھ، خفافا پیدل، پیدل نکل جاؤ، ثقالا سواری پر، خفافا ابھی بچے ہو نکل جاؤ، بوڑھے ہو نکل جاؤ، مشغول ہو تو نکل جاؤ، کاروبار کر رہے ہو تو نکل جاؤ، کوئی عذر تمہارا سنا نہیں جائے گا۔ اللہ کہہ رہا نکلو تو نکلو۔ چنانچہ صحابہ نے قرآن خوب سمجھا اور صحابہ نے قرآن پہ عمل بھی خوب کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی تھے، اور بڑھاپا آ گیا اور ملک شام میں جہاد ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ لاؤ میرا انتظام کرو، میں جا رہا ہوں۔ تو بچوں نے کہا ابا میاں، ارے آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا ہے الحمدللہ، آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ نے فاروق اعظم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ پر جہاد نہیں ہے، اب آپ کے بچے جہاد کریں گے؟ کہنے جی نہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا انفروا خفافا وثقالا،
نکلو، بھاری ہو یا ہلکے ہو نکلو، بوڑھے ہو یا کچھ بھی ہو نکلو، میں تو جاؤں گا۔ اور باقاعدہ گئے، اور سمندر میں سے راستہ سا جہاز پہ سوار ہوئے۔ ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں انتقال ہو گیا۔ چاروں طرف سمندر، جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا کہاں جائے؟ 9 دن جہاز چلتا رہا، تب ساحل نظر آیا تو وہاں ان کی تدفین کی گئی، لیکن ان کی لاش میں ذرہ برابر بھی کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے آج عربوں کی زبان میں قرآن ہے، وہی حالات ہیں، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بھاری، تھوڑے سامان کے ساتھ، زیادہ سامان کے ساتھ۔ سواری ہے تو نکلو، سواری نہیں ہے تو نکلو، نکلو بہرحال۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اپنے مال سے بھی کرو، اپنی جان سے بھی کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم دیر نہ کرو۔ فی الحال دیر کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس میں کتنے فائدے ہیں۔ مجاہد ہارتا کبھی نہیں۔ رہے جہاد میں ذکر شکست کیا معنی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں رہے جہاد میں ذکر شکست، شکست مانے ہار، شکست کا ہار کا ذکر ہی کیا ہے، اس کا تک کیا ہے، موقع کیا ہے؟ رہے جہاد میں ذکر شکست کیا معنی؟ مال مرد مجاہد شہید یا غازی۔ مرد مجاہد کے انجام 2 ہی ہوتے ہیں، یا تو شہید ہے اور یا پھر مجاہد ہے۔ مال غنیمت اسے ملے گا، اللہ کامیابی اسے عطا فرمائے گا، دنیا بھی ملی، اللہ راضی بھی ہوا، ثواب بھی ملا۔ ورنہ شہید ہو گیا تو جنت اس کو اسی وقت دکھا دی جاتی ہے، جنت کا ٹھکانہ، اور قبر کے عذاب سے اور کتنے شہید کے انعام ہیں وہ سب اس کو نصیب ہوں گے۔ اللہ فرماتا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، صحابہ نکلے نبی کے ساتھ ایسے سخت موقع پر، کھجوریں پک رہی تھیں، گرمی بھی تھی، سفر بھی دور کا تھا، باقاعدہ فوج سے مقابلہ بھی تھا، گئے بہرحال۔ اور جو نہیں گئے وہ کون تھے؟ منافق۔ کون نہیں گیا؟ منافق نہیں گئے، اس لیے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ امتحان ہو گیا اچھی طریقے سے، ہوتے ہی امتحان اس لیے وفادار الگ ہو جائیں اور وفادار اور بے وفا الگ ہو جائیں، وہ نہیں گئے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے؟ اس لیے سفر لمبا تھا اور مال ملنے کی امید تھی نہیں۔ اگر مال ملنے کی امید ہوتی اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ سب آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ کیا کہا قرآن نے؟ سنیے، لو کان عرضا قریبا، اگر مال ملنے والا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی آسان ہوتا، لاتبعوک، یہ سارے منافق آپ کے ساتھ جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو مسافت بہت دور معلوم ہوئی اور تھی بھی دور۔ پھر کیا ہوا؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اللہ فرماتا یہ نکلے تو نہیں ہیں مگر یہ بڑے ظالم ہیں، جھوٹے بہانے کر کے رک گئے تھے، حضور یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، ورنہ ہم چلتے۔ اللہ کہہ رہا یہ نکلے نہیں ہیں، لیکن اے مسلمانوں جو تم واپس جاؤ گے غزوہ تبوک سے تو یہ سب آنے کے بعد پھر سے قسمیں کھا کے کیا کہیں گے؟ واقعی ہمارے بس میں نہیں تھا اس وقت نکلنا، ورنہ جی تو بہت چاہتا تھا، ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ اللہ فرماتا یہ جھوٹے ہیں۔ سنیے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب یہ اللہ پاک کی قسمیں کھائیں گے۔ قسم بھی کس کی؟ اللہ کی۔ جھوٹی قسمیں کھانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ کیا قسمیں کھا کے کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بھی نکلتے تمہارے ساتھ۔ اللہ فرماتا یہ جھوٹ بول رہے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کی ہلاکت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
یہلکون انفسہم، یہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر آپ کو بھی بتا دیا، مسلمانوں کو بھی بتا دیا، تاکہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا، یہ گرجتے ہیں مگر برستے نہیں ہیں، زبان بڑی تیز ان کی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس جنگ میں بھی، فلسطین کی جو جنگ ہو رہی، فلسطین اور اسرائیل کی، اس میں بھی کچھ لوگوں کے بیان روز آتے رہتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ کتنے دن ہو؟ 26 دن ہو گئے، کیا آپ نے کچھ بھی نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بات وہی ہے، اللہ فرماتا عفا اللہ عنکا، جب وہ لوگ آئے منافق اور کہا اللہ کے رسول میں تو چلتا مگر پریشانی یہ ہے، دقت یہ ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آیا اس نے جھوٹا عذر بیان کیا، آپ نے کہا جاؤ رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا، اے پیغمبر آپ نے جو کیا وہ جائز تو تھا، مگر زیادہ بہتر یہ تھا اتنی جلدی ان کو چھٹی، جب یہ عذر بیان کر رہے تھے تو ان کے عذر بالکل جلدی نہیں سننا چاہیے تھا، جلدی سن کر کے ان کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ رہو، بلکہ تھوڑی دیر کرتے، آپ تحقیق کرتے، یہ جو کہہ رہے ہیں سچ بھی ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ ان کو اجازت دینے میں دیر کرتے تو ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا۔ ان منافقین نے کیا کہا تھا، چلو چل کر کے نبی سے اجازت لے لیں، اگر اجازت دیں گے تو مقصد ہمارا، اجازت کا مطلب جہاد میں جانے کی اجازت یا گھر میں رہنے کی اجازت؟ گھر میں رہنے کی، اگر حضور اجازت دے دیں گے تو مقصد پورا ہو گیا، اور اگر اجازت نہیں بھی دیں گے تو ہم جائیں آئیں گے نہیں۔ یہ وہ تھے ظالم، اس لیے اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر آپ نے ان کو اجازت دی، مگر اتنی جلدی نہیں دینا چاہیے تھی، تاکہ ان کا جھوٹ کھل کے ساتھ سنیے۔ مگر اللہ نے یہ بات کہی تو کیسے کہے یہ اپنے نبی سے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں۔ اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے نبی سے، کہیں نبی کا دل نہ دکھ جائے، نازک ہے دل نبی کا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، حضور کو کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ پہلے کیا کہہ رہا، عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ سب سے پہلے کیا کہا، عفا اللہ عنکا، پھر کیا کہا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی، یعنی اتنی جلدی اجازت کیوں دے دی، اتنی جلدی نہ دیتے، حتی یتبین لک الذین صدقوا، تاکہ ظاہر ہو جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ معلوم کر لیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر جب آپ کہہ رہے تھے چلو اللہ کے راستے میں، تو کچھ لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ حضور بڑی شانی ہے، دقتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، ہمیں رہنے کی اجازت دے دیجئے، اور کچھ لوگ اجازت نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ گھر میں رہنے کی اجازت آپ سے نہیں مانگیں گے، اور جو بے ایمان ہیں وہی آپ سے گھر میں رہنے کی اجازت مانگیں گے۔ تو کس نے اجازت مانگی؟ منافقوں نے، اور جو صحابہ تھے وہ سب کے سب، اللہ فرماتا سنیے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا ہے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے چھٹی اور رخصت نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ آپ کے حکم کے ساتھ ساتھ فوراً دوڑ پڑیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو ایسے متقی لوگوں کے بارے میں خوب پتہ ہے، یہ سچے ہیں زبان کے بھی، عقیدے کے بھی، عمل کے بھی۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور آپ سے اجازت تو وہی لوگ مانگیں گے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کامیابی ملے گی
نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا وہ شک میں پڑے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وہ اپنے شک میں حیران ہیں۔ اور اللہ فرما رہا اے پیغمبر انہوں نے جو اجازت مانگی آپ سے اور آپ نے ان کو اجازت دے بھی دی، اللہ فرماتا یہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے ہونے کا قرینہ کیا ہے؟ اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو کم سے کم جہاد میں جانے کی تھوڑی بہت تیاری تو کرتے۔ کیا کرتے؟ تیاری تو کرتے۔ انہوں نے شروع سے تیاری نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا شروع سے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب دو طرح کے آدمی ہیں، ایک آدمی ہے بھائی حج کرنے کا اس کا ارادہ ہے مگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا وہ جمع کر رہا ہے۔ اب اگر چلا گیا تو مقصد نہیں گیا پھر بھی اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ نے تیاری نہیں کی، ہمارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، دل میں تمنا ہی نہیں پیدا ہوئی آپ کی۔ ایک ہے آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھا، ایک ہے اس نے باقاعدہ الارم لگایا، آدمی سے بھی کہہ دیا بھائی مجھے اٹھا دینا، اتفاق سے آنکھ لگ گئی، الارم کے باوجود نہیں اٹھ پایا وہ، تو یہ اس کا عذر سچا ہے۔ جس نے الارم بھی نہیں لگایا باقاعدہ اور کسی سے کہا بھی نہیں اور کل نے آنکھ نہیں کھلی تو یہ عذر میں اپنے سچا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اسی کو، یہ لوگ جو عذر بیان کر رہے تھے پیغمبر، یہ عذر ان کے معقول نہیں ہے بلکہ کیسے ہیں؟ نامعقول۔ ایک عذر معقول ہوتا ہے، ایک نامعقول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنیے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر یہ لوگ غزوے میں چلنے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کے لیے کچھ تو تیاری کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن یہ لوگ جہاد میں نہیں گئے، جا سکتے تھے، کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ فرماتا اور مسلمانوں اگر یہ نہیں گئے تو غم نہ کرو، ان کا نہ جانا ہی تمہارے حق میں بولو اچھا ہوا۔ اس لیے یہ اگر ظالم وہاں جاتے تو یہ وہاں جا کے کیا کرتے؟ فساد ہی مچاتے، تمہیں نقصان پہنچاتے۔ ارے ہے یا نہیں؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے ان کے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھا۔ فثبتہم، اللہ نے ان کو روک دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا، نبی سے کہلوا دیا، عذر پیش کر رہے ہو جاؤ تم بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ، جہاں معذور لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، عورتیں ہیں، جیسے وہ نہیں گئے وہیں جا کے تم بھی بیٹھو بزدلوں کی طرح۔ اللہ فرماتا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، مسلمانوں اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو یہ تمہارے نقصان کے علاوہ کسی اور چیز کا سبب نہ بنتے۔ کیا کرتے یہ تو بزدل ہیں وہاں کے، اور ساتھ میں چلے جاتے۔ جب یہ بزدلی کرتے تو اس بزدلی کا اثر دوسرے مجاہدین پر بھی پڑتا نہیں پڑتا؟ یہی انہوں نے کہاں کیا تھا؟ غزوہ احد میں 1000 نکلے تھے اور عین موقع پر 300 ساتھ چھوڑ کے نکل گئے۔ کون تھے وہ؟ منافق تھے۔ 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ، اور 300 کون تھے جو جان بچا کر نکلے؟ یہ نہیں شروع سے نہ گئے ہوں، گئے تو ساتھ میں، اور عین موقع کے اوپر ساتھ چھوڑ دیا تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی ہمتیں پست ہو جائیں۔ اللہ فرماتا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جاتے تو تمہارے نقصان ہی کا سبب بنتے۔ ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ فساد کرنے کے لیے، تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ گھوڑے دوڑا دیتے۔ ایک تو جہاد نہ کرتے، نقصان بنتا، دوسرے خود مسلمانوں میں آپس میں لگائی بجھائی کر کے لڑائی کرا دیتے۔ تو ایسے لوگوں کا جانے سے نہ جانا ہی اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ان میں جاسوس ہیں ان کے،
سارے منافق نہیں آئے ہیں مگر کچھ آئے ہیں، یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان جاسوسوں کو زیادہ طاقت نہیں ہے فتنہ فساد کرنے کی، ان جاسوسوں کا آنا ہی اچھا ہے۔ ان منافقین کا نہ آنا اچھا تھا، وہ آتے تو فتنہ برپا کرتے، ان جاسوسوں کا آنا اچھا ہے، اس لیے کہ جب یہ جاسوس واپس جائیں گے اور کہیں گے میاں مسلمانوں نے ایسے مقابلہ کیا اور ایسے مقابلہ کیا اور ایسے مقابلہ کیا، تو جو ان کے ساتھ والے ہیں ان کے دلوں کے اوپر مسلمانوں کی شجاعت، بہادری کی ہیبت چھا جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، اللہ فرماتا ہے نئی بات نہیں ہے، یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ برپا کر چکے ہیں، کہیں مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، مہاجر انصار صحابہ میں لڑائی، اور کیا کیا تھا احد میں ساتھ اسی لیے تو چھوڑا تھا تاکہ مسلمان مضبوط ہو جائے، تاکہ مسلمان کیا سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، کمزور کہیں یا مضبوط کہیں، کیا ہو جائیں؟ اچھا کمزور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ابتغوا الفتنہ، انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پردازی کی، من قبل وقلبوا لك الامور، اور اے پیغمبر آپ کے لیے انہوں نے کارروائیوں میں الٹ پھیر کی ہے، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں، تدبیریں ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہی رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، شروع میں جب اللہ کے نبی مدینے آئے تو جو منافق تھے انہوں نے سازشیں کی، مکے والوں کے پاس بھی آئے، لیکن جب بدر کا لڑائی ہوئی اس میں مسلمان غالب آ گئے تو جو منافق تھے انہوں نے کہا بھائی اب ایسے نہیں بچ سکتے ہو، بظاہر کلمہ پڑھ لو، ورنہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس جیسے منافق، انہوں نے کلمہ کب پڑھا؟ غزوہ بدر کے بعد۔ کاہے کے لیے؟ کہ اب کلمہ اگر نہیں پڑھیں گے تو مسلمانوں کے درمیان رہ نہیں سکتے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے، ان کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کیا؟ کلمہ پڑھو اور ان کے ساتھ میں رہو، اور جب موقع ملے ان کو ڈس لو اور دشمنوں تک ان کی خبریں پہنچا دو۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ان کی تدبیریں فیل ہو گئیں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، وہم کارہون، اور ان کو بہت برا لگا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ 313 تھے بتائیے، 1000 تھے، پھر بھی غالب آ گئے، ان کیوں؟ تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو پریشانی دوستوں کی کامیابی سے، پریشانی دوستوں کو بہت ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے؟ دشمنوں کو، اور دوستوں کو خوشی ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں بدر کی کامیابی سے ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے، یہ کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں ہم تمہارے ہیں مگر یہ تمہارے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جہنم، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ہمیں اجازت دے دیجئے، کاہے کی گھر میں رہنے کی، کیوں نہ دے دیجئے؟ ہمیں آپ میدان جنگ میں لے نہ جائیے، کیوں نہ لے جائیے؟ دیکھیں علت کیا بیان کر رہا بے حیا، کہ اللہ اس لیے کہ ہم لوگ جو جنگ پہ جائیں گے تو ہم لوگوں کا مقابلہ کس سے ہے؟ اب کی کسے؟ رومیوں سے ہے، اور رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر ہم گئے تو ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے حضور اس فتنے سے ہمیں بچا لیے اور ہمیں گھر میں رہنے کی اجازت دیجئے۔ اتنا بڑا متقی ہے بتائیے، اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا
ہے، حضور کی مخالفت کر رہا، کفر میں مبتلا ہے، یہ فتنہ کم ہے، اور کیا کہہ رہا حضور وہاں لے جا کے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یہ تقویٰ ہے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہا ان میں سے بعض نے اجازت دے دیجئے مجھ کو، ولا تفتنی ہو، میں فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ کہتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، ارے فتنے میں تو یہ لوگ پہلے سے پڑے ہوئے، کفر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے اور نبی کی مخالفت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم تمام کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ اور دنیا کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام جہنم میں جانے والے ہی تو ہیں، گویا کہ ان کو جہنم نے دنیا ہی میں گھیر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی دوستی کا حال یہ ہے، یہ تمہارے نہیں ہیں۔ کیسے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پیش آتی ہے تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے۔ بھلائی کا مطلب مسلمانوں کو لشکر اگر گیا اور غالب آ گیا، فتح ہو گئی، تو منافق جاتے تو ہیں نہیں، لیکن ان کو جب خبر ملتی تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا الٹا کیا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت بظاہر پہنچ جاتی ہے، یعنی مسلمان زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہم نہیں گئے۔ کیا کہا؟ اور اگر پہنچتا ہے آپ کو کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی تھی، اسی لیے ہم نہیں گئے، اگر ہم جاتے تو ہم بھی مارے جاتے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ وہاں سے اپنے گھر جب جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں، اچھا ہوا یہ مارے گئے، ہم جاتے تو ہم بھی مارے، اچھا ہوا ہم شہید نہیں ہوئے۔ یہ کون تمنا کرے گا؟ منافق ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کوئی حادثہ ہمیں پیش آئے، زخمی ہو مسلمان، شہید ہو مسلمان، جب بھی اس میں ہمارے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ کوئی حادثہ مرضی کے مطابق حالات ہوں یا مرضی کے خلاف حالات ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مقدر میں خدا نے لکھ دیا ہے، بولو، وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کو حق حاصل ہے وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جب یہ حادثے پر خوشی منائیں تو ان سے کیا کہو؟ لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کوئی حادثہ نہیں پہنچ سکتا ہے، إِلَّا مَا، مگر وہی حادثہ، كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ورنہ کوئی تکلیف پہنچ نہیں سکتی۔ وَهُوَ مَوْلَانَا، اور اگر تکلیف اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اللہ ہمارا مددگار ہے، خیر خواہ ہے، محبت کرنے والا ہے، برا چاہنے والا نہیں ہے۔ ماں اگر آپریشن کروا رہی ہے تو ماں دشمن نہیں ہے۔ باپ اگر ہاتھ پکڑ رہا ہے اور اس کے بعد نشتر لگا رہا ہے حکیم، تو کیا ہے؟ نہ بادشاہ نہ حکیم تمہارا دشمن ہے اور نہ باپ تمہارا دشمن ہے۔ تو ماں باپ سے تو زیادہ اللہ خیر خواہ ہے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مقدر میں ہے، اور اگر وہ پیش آتا اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر تمام ایمان والوں کو ہر حال میں ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب دکان بند کر کے تالا لگا کے بستر پہ لیٹ جانا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے اور روزی تو اللہ دے، یہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا بھروسہ۔ حضور 30,000 کا لشکر گرمی میں اتنی دور لے کر کے گئے تھے پہلے، ارے ہے اسباب اختیار کیا آپ نے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا، اسباب پہ نہیں کیا۔ لہذا بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں خالی دعا کریں گے، ارے تدبیر بھی تو کرو، دعا کریں گے اولاد ہو جائے اور شادی وادی نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے، اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اللہ کہتا ہے ان منافقوں سے کہہ دو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کو کچھ نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔
اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے حق میں بھلائی ہے، اگر حادثہ پیش آ گیا شہید ہو گئے جب بھی ہمارے حق میں بھلائی ہے۔ جسے تم مصیبت سمجھ رہے ہو وہ مصیبت نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا کہا سنیے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے تم لوگ نہیں انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں مگر دو بھلی چیزوں میں سے ایک کا۔ کاہے کا انتظار ہے؟ دو بھلی چیزوں میں سے ایک کا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو بھلائی ہے ہی، اور اگر شہید ہو گئے یہ بھی تم مصیبت سمجھو، ہم مصیبت نہیں سمجھتے، یہ بھی بھلائی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، تم انتظار کر رہے ہو ہمارے اوپر کوئی حادثہ پڑے، اور ہم کیا انتظار کر رہے ہیں سنیے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھ سے اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ اپنے پاس سے مطلب جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط پر اللہ نے عذاب نازل کیا، ہمارے ہاتھ سے مطلب تم لوگ انکار کر دو، کھل کر کے منافق ہو، اپنا نقاب اتار دو، سب سمجھ جائیں گے یہ کافر ہے، تو ہم بھی تم سے دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اللہ تمہیں عذاب، تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے اپنے پاس سے، او بایدینا، یہ ہمارے ہاتھ سے۔ فتربصوا انی معکم من المتربصین، فتربصوا انا معکم متربصین، تم بھی انتظار کرو ہمارے بارے میں، مسلمانوں کو کوئی زخم پہنچے، مصیبت پہنچے، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اللہ کی کوئی عذاب آئے تمہارے اوپر۔ دیکھیے کس کا چاہا ہوا ہوتا ہے، کون اپنے انتظار میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے، بعض منافقین نے کہا کہ ہمیں آپ لے نہ جائیے حضور، ہمیں چھٹی دے دیجیے، لیکن ہم کچھ پیسہ ویسا دیے دیتے ہیں تاکہ یہ کام آئے گا راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ان سے کہو تم جاؤ گے بھی نہیں اور تمہارا پیسہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ غرضے کہ منافقوں کو بالکل برہنہ کر دیا گیا، اس صورت میں ننگا کر دیا گیا ان کو۔ اسی لیے اس صورت کا نام ہے فاضحہ۔ منافقین کی عادتیں، ان کی حرکتیں، ان کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ سب کیا ہے، سب اس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا کہ منافق تھے اور آخر تک اس طرح کے لوگ امت میں رہیں گے، کلمہ پڑھ رہے ہوں گے مگر اندر سے کلمے والوں سے محبت نہیں کریں گے، کلمے والوں پر مصیبت آنے کی تمنا کریں گے وہ لوگ۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بالکل ہوشیار نہ رہنا ہے۔ مگر پھر بھی امت غفلت میں مبتلا ہو گئی، کہتے ہیں یہ آدمی، یہ ملک جو ہے، یہ فلسطین کے معاملے یہ بہت بول رہا ہے اور باقی سب خاموش ہے، جو بولے وہی اچھا ہے۔ اب کیا معلوم بول رہا تو کیا بول رہا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان مظلوم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ عالیہ کی طبیعت خراب ہے اور کیا لکھا ہے، آتے قل واللہ پڑھ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ ہے، لوگ کہتے ہیں جب بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آتے قل واللہ پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ محاورہ صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ یہ کہنا کہ آیتیں قل واللہ پڑھ رہی ہیں، قل واللہ سے کیا تعلق ہے آیتوں کا؟ آیتیں پڑھیں گی، ارے آیتیں پڑھیں گی یا زبان پڑھتی ہے؟ پھر قل واللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ محاورہ لوگوں نے بنایا قرآن کی توہین کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، صاف صاف کہنا چاہیے بھائی مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ اشارے و کنایے میں کہنے کی کیا ضرورت، اور قرآن کو اس کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دسترخوان پہ پہلے زمانے میں خوب ہوتا تھا، اب تو خیر وہ تہذیب جو تھی
اور سارے طریقے اب بدلے جا رہے ہیں۔ دسترخوان لگ گیا، سارے لوگ بیٹھ گئے، کھانا بھی چن دیا گیا، مگر کوئی آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا پہلے۔ گھر والا جب تک یہ نہ کہے ہاں بھائی بسم اللہ کریے، یاد ہے وہ سب ختم ہو گیا نا جب سے بفے سسٹم آیا، خود ہی لوٹو خود ہی کھاؤ۔ تو لکھا ہے کہ یہ جو بسم اللہ کیجئے جو وہ کہتا تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی کھانا شروع کیجئے۔ تو کہا بسم اللہ کیجئے یہ کہنا گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں شروع کیجئے، اور بجائے شروع کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ تو اسی طریقے سے صرف یہ کہنا چاہیے بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت تیز، کل آتے قل ہو اللہ پڑھ لیں، یہ قرآن کی آیت کا غلط استعمال ہے۔ اور کیا ہے؟ عالیہ کی طبیعت خراب ہے، وحیدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ لڑکے کا نام صفوان رکھنا ہے، درست ہے یا نہیں؟ یہ تو صحابی کا نام ہے، کیونکہ عام طور پر یہ نام نہیں رکھا جاتا۔ صفوان ابن معطل ایک بہت بڑے صحابی تھے، بڑے درجے کے تھے۔ صحابہ کے نام سب مستند ہے، معنی معلوم ہوں یا نہ معلوم ہوں، ان ناموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، جس کا نام کے معنی غلط ہوتے تھے آپ اس نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اگر اسے نہیں بدلا، اس کا مطلب یہ بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ شیخ سلیم اور پتہ نہیں جاوید احمد اور عبدالسلام اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اور بہت سارے ڈینگو میں مبتلا ہے۔ ریاض صاحب کی لڑکی کو ڈینگو ہو گیا، اللہ تعالیٰ ریاض صاحب کی بچی کو، اور نواز کو ڈینگو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نواز صاحب کو، اور اسی طریقے سے امت کے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسلامی حکومتوں کی تو ایک ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے وہ حکومت اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہی، وہ حکومت اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہی۔ ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ارے بولو، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بولو، وہ خالی دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے دعا بھی کر سکتے ہیں، دوا بھی کر سکتے ہیں۔ دوا کیا ہے؟ کہ اسرائیل کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں مصنوعات، ان کا بائیکاٹ کیجئے، ان کو استعمال کرنا بند کیجئے۔ پیپسی خوب پینا شروع کر دیجئے، اسرائیل کی مدد ہوگی یا نقصان ہوگا؟ بولو، یہ پیپسی کون پی رہا ہے؟ جب سے یہ جنگ شری 26 دن ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے پیپسی تو نہیں پی؟ کوکو کولا، لمکا، مرنڈا، ایریل، سرف، صابن، کھانے پینے کی چیزیں جن کے اوپر 729 اور ستارہ بنا ہوا ہو، یہ لوگو ہے اسرائیل کا۔ ہر ایسی چیز کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی، کریم، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو خریدنا بند کرو۔ جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں کیا ارادہ ہے بھائی؟ ارے خریدیں گے؟ میگی بھی بند کروا دی، میگی سب سے زیادہ کھائے جانے والی۔ تو بولو خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے۔ دوسری چیز، خالی خود ہی نہیں خریدیں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ بیچارے بھولے ہیں مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چیز کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ ایک پیپسی بوتل خریدتے ہیں، اس میں اسرائیل کے لیے 2 کارتوس آ جاتے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ ان کارتوسوں کا انتظام کون کر رہا ہے؟ ارے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی بے غیرتی اور بے حسی کیا ہوگی؟ اس لیے خود بھی اس سے بچیے
اور باقاعدہ دوسروں کو بچائیے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے. اپنے بچوں کو سمجھائیے اگر نہیں پئیں گے پیپسی تو کیا ہوگا, مر جائیں گے. یہ چیزیں اگر نہیں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا. ہاں اگر استعمال کریں گے اور ظالم کی مدد ہوگی تو اللہ کے وہاں ہم کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے بہت سارے بیچارے جانتے نہیں ہیں, ان تک یہ پیغام بولو پہنچائیں گے. کون کون پہنچائے گا؟ سب لوگ پہنچائیں گے. ایک کام تو یہ کرنا ہے, دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اور دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں. کہا سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو, دعا قبول ہوتی. کچھ تھوڑا سا صدقہ کر دو پہلے, پھر دعا مانگو, اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو اور پھر دعا مانگو, اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا اور فلسطینیوں کی اللہ نے مدد کر دی اور ظالموں کو اللہ نے برباد کر دیا, تو آپ کی دعائیں قبول ہیں. اور قبول ہے آپ کی دعائیں, بس آپ کو خوشی ہو گئی؟ نہیں, خوشی بھی آپ کو ہوئی, دعائیں قبول ہوئی اور ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اور دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کی جان ہے, عبادت کا مغز ہے, عبادت کی گری ہے. اور دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. فرما دعا سے کوئی مسلمان عاجز نہیں ہو سکتا. اگر ہم لوگوں نے دعا بھی نہیں کی تو پھر ہمیں تبصرہ کرنے کا اور جینے کا کوئی حق نہیں ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو ان کا حق ہے. غائبانہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہر صورت یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والیہود والنصارى والمشرکین الظالمین. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم وخرب بلادہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم. اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما, طاقت عطا فرما, نصرت عطا فرما, غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلم حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرما, دینی حمیت پیدا فرما. اے اللہ بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی ان کو ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو ظالم درندے بے گناہ نہتھے مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, اے مالک اسپتال بھی محفوظ نہیں ہیں, بچے اور بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں, مائیں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں. اے اللہ بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے, بڑا خون بہہ چکا ہے. اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا اے اللہ اب کرم کی نظر فرما دے. اے اللہ اب رحم کی نظر فرما دے. ربنا انی مغلوب فانتصر, ربنا انا مغلوب فانتصر. اے اللہ ہم سب عاجز ہیں, درمازہ ہیں. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما. اے اللہ جس کا تو سہارا ہے اس سے بڑا کسی کا سہارا نہیں ہو سکتا اور وہ بے سہارا نہیں ہو سکتا. اے اللہ اپنی نصرت اور حمایت کے فیصلے نازل فرما. اے اللہ ان غاصب ظالم یہودیوں کو اور اے اللہ ان کے حمایتیوں کو
اور جو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلیل و خائب و خاسر فرما۔ اے اللہ ان کے منصوبوں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ ان کو بدترین عبرتناک سزا عطا فرما۔ اسی دنیا میں اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔